علی اکبر آئے گا جس میں رسول پر زینب سے اور حسین سے غافل ہوئے اگر میں منہ دکھا سکوں بنا زہرا کو ایک نظر بخشوں گی میں نہ دودھ یہ سن لو میرے پسر چھدنے سے پہلے مشق کے شان کٹا دوں گر مشق چھٹ گئی تو پلٹ کر نہ دوں جب کربلا سے شہر کی سواری رواں ہوئی صغرا کے پاس رہ گئی ام البنین بھی پیراں مدینہ ہو گیا صغرا اجڑ گئی بیمار غم کے جینے کی امید جو نہ تھی پیش نظر جو حق کے امام نام تھا ام البنین کو خدمت صغرا سے کام تھا جب لٹ کے آیا قافلہ شاہ دشت کا جا کر مدینے میں یہ خبر کرب ہے تمام اس وقت یہ بشیر سے کہنے لگے امام آئے ہیں قیدی شام سے چھٹ کر حرم تمام کرب و بلا میں لٹ گیا سب گھر امام کا سر کٹ گیا حسین علیہ السلام کا جس دم سنا یا کہ سنا ای بشیر نے گریا کیا ہر ایک کبیر و صغیر نے چھیدا دلوں کو برچھنے گردن کو تیر نے پوچھا یہ آگے زوجے جناب امیر نے جب قتل فاطمہ کے پسر کا ہوا پتا عباس میرا زندہ تھا اس وقت کیا پتا رو کر بشیر کہنے لگا تب شور شین کاٹا ہے
تیرے سرے سلطان مشرقیں عباس پہلے قتل ہوئے بعد میں حسین لوٹا ہے ظالموں نے دلے فاطمہ کا چین غازی کے بعد ٹوٹ گیا سب گھر بطول کا حامی کوئی رہا نہیں صبت رسول کا بنی کا مرثیہ اس دم پڑھو حسن گھر فاطمہ کلتے گیا رو کر کہو حسن آنسو بہاؤ آنکھوں سے ماتم کرو حسن پرساد ماں کو حضرت عباس کا حسن البنین کے غم میں سبھی سوگواری ہیں مرکز میں اپنے پھر سے علی میں قرار ہے
ارے کتنا مجبوری ہے آپس میں یہ کہتے ہوں گے ہے شامی والے میرے آباد پہ ہنستے ہوں گے ارے پاؤ غازی کرتا وہ بھی جھول جاؤگا کیسے آواز تیرا کیسے آواز تیرا روکا ہوگا بھلا رہواری اس نے کیسے بھر گیا ہوگا لہو شیر کی آنکھوں میں میرے گرد جب سے لال نکایا ہوگا کیسے آواز رو رہی ہے سوچ کر رو رہی ہے سوچ کر گل بنی آج بھی اصغر شیر جیسی قبر ہے عباس کی رو رہی ہے سوچ کر رو رہی ہے سوچ کر مل بنی آج بھی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس رقص کرتی تھی میں اکثر حیدر کرار پر پاؤں خط دیتے تھے اس کے پیٹ کرار پر ہائے میرے شیر کی ہائے میرے شیر کی کیسی حالت ہو گئی اصغر بشیر جیسی عباس کی باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے آپ کی تصویر ٹکڑے آپ کی
تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یاری اصغر بشیر جیسی خبر عباسی کب سماتا تھا میری چاہ کر میں کوئے میرے لال کر دیا ہے ظالموں نے کیا دل راش کہا یہ میرے سر کی نگاہی یہ میرے سر کی نگاہی تیری تربت سے بڑی اصغر بشیر جیسی خبر عباسی کون لڑ سکتا تھا اس سے کس پہ تھا اتنا جگر سنتی ہوں نولاخ راہ اس کو لاش بھی اس کی سلامت لاش بھی اس کی سلامت قبر میں رہنے نہ دی اصغر بشیر جیسی رو کے کرتی ہے سلام کو تکلم کربلا فاطمہ زہرا سے مانگے تیرے ایسے وفا رو کے کرتی ہے کربلا فاطمہ زہرا سے مانگے تیرے ایسے وفا مادر عباس کی مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی اصغر بشیر جیسی خبر عباسی محمد آل محمد رحم اللہ من کرم فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام أسلم ما الوجود في كل موجود نحتة دائرة الوجود أما بعد قال إمام جعفر الصادق رقي الحسين عليه السلام أنثى حجاج وكانت أم جعفر الخلافية تلد الحسين عليه السلام والتقية وقد كفى مسارها الصلاة. اللهم صل على محمد. آج اس بیٹی کی شہادت ہو
ان کا نام جناب فاطمہ بنت مزام، آپ کی آمد 5 ہجری اور آپ کی شہادت 13 جمادی الثانیہ سن 64 ہجری، یعنی کربلا کے بعد بھی 4 سال زندہ رہی اور اس کے بعد 13 جمادی الثانیہ کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ بی بی کی والدہ کا نام حمامہ بنت سہیل، آپ کی دادی کا نام لیلا بنت شہید اور آپ کے باپ جناب غلام۔ دیکھیں ہمارے یہاں جتنے بھی معصوم علیہ السلام سے جو بھی رشتہ باہر سے ہوا ہے، ان بیویوں کا شجرہ اگر آپ دیکھیں گے تو تمام بیویوں کا شجرہ جو ہے وہ جا کر کے جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے اسحاق سے ملتا ہے، یا تو ان کا شجرہ حسب و نسب جناب اسحاق سے ملتا ہے یا پھر جا کر کے جناب اسماعیل سے ملتا ہے۔ یہ نبیوں کے خاندان سے کچھ لعنتی جو گزری ہیں ان کا شجرہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس خاندان سے تھے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی معصوم کی ماں ہیں یا دیگر جو کربلا کے شہداء کی ماں ہیں، ان کا شجرہ جا کر کے جناب اسماعیل یا جناب اسحاق سے ملتا ہے۔ تو یہ دماغ میں نہیں لانا کہ یہ بیوی اس طرف سے آئی تھی، دوسری جگہ سے آئی تھی، دوسرے شہر سے، یہ کسی بادشاہ کی نہیں، ان کا سب کا شجرہ اگر آپ دیکھیں گے تو جا کر کے جناب اسماعیل یا جناب اسحاق سے آپ کا شجرہ ملتا ہے۔ جناب ام البنین کے والد نے خواب دیکھا کہ جس میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جو جناب غلام کے ہاتھ میں ایک موتی دے رہے ہیں۔ جب یہ صبح اٹھے تو انہوں نے جا کر کے اپنے بزرگ علماء کو بتایا، انہوں نے کہا جس طرح تو خواب بیان کر رہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تجھے تیری نسل میں ایک بیٹی دے گا جس کی شادی ایسی جگہ ہوگی کہ قیامت تک آنے والی تیری نسل فخر کرے گی۔ جناب غلام گھر آ گئے اور اس کے بعد 2-4 دن کے بعد جناب غلام کے گھر میں 2-4 وقفہ جو گزرا جو کئی سال گزرے، اس کے بعد جناب غلام کے گھر میں جناب علی کا رشتہ آیا، اور جناب علی کا جب رشتہ آیا تو جناب ام البنین کے والد نے اس میں حامی بنی، لیکن یہ شرط رکھی کہ پہلے میں اپنی بیٹی سے پوچھوں گا، اگر وہ اجازت دے گی تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جناب علی نے اجازت دی، انہوں نے جا کر کے اپنی بیٹی سے پوچھا تو جناب فاطمہ کلاریہ نے اپنی والدہ سے بیان کیا۔ میں جلدی جلدی آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دے رہا ہوں کہ جناب فاطمہ کلاریہ سے جب یہ کہا کہ بیٹی تمہارا رشتہ آیا ہے تو بی بی مسکرانے لگی، کہنے لگی اماں میں تو 3 دن سے خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بی بی نورانی ہماری پہ تشریف لاتی ہے، ان کے ساتھ جناب حوا، جناب مریم، جناب آسیہ جیسی بیوی ان کے دامن کو پکڑی رہتی ہیں، وہ میرے گود میں ایک چاند دیتی ہے اور کہتی ہیں مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں۔ جناب ام البنین نے حامی بھری اور جناب ام البنین کی شادی جناب علی سے ہوئی۔ جناب ام البنین کی اتنی احتیاط برتی کہ بی بی نے شادی کا جوڑا نہیں پہنا۔ جناب ام البنین کی جو شادی ہوئی ہے مولا علی سے، بی بی نے پرانے جوڑے پہ نکاح جناب علی سے کیا اور سواری میں بیٹھ کر کے مولا علی کے گھر نہیں ہے بلکہ پیدل اپنے گھر سے جناب علی کے گھر میں آئی، اور آنے کے بعد طریقہ یہ تھا کہ دروازے کو چوما، سجدہ کیا اور اس کے بعد گھر کے اندر جب داخل ہوئی تو اپنے نالین کو گھر کے باہر اتارا۔ علی نے وجہ پوچھی، فرمایا میرے آقا، میرے والی و وارث، یہ وہ جگہ ہے جہاں فاطمہ بنت رسول چلتی ہے، میری مجال کہ میں اس جگہ پہ نالین پہن کے چلوں۔ جناب ام البنین تشریف لائی اور جناب ام البنین کو اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ جب جناب عباس آپ کے گود میں آ گئے تو بی بی ام البنین نے علی کے تمام بچوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کے حسن حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم کو بٹھا کر کے عباس کو گود میں لے کر کے جناب تمام بچوں کا احاطہ کرنے لگی۔ جناب علی نے پوچھا بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا مولا میں عباس کے ذریعہ ان بچوں کا صدقہ اتار رہی ہوں تاکہ عباس کو ہمیشہ
ہمیشہ یاد رہے کہ وہ کنیز کا بیٹا ہے، وہ حسین کا صدقہ ہے، وہ حسن کا صدقہ ہے، وہ زینب کا صدقہ ہے، وہ ام کلثوم کا صدقہ ہے۔ دن گزرتے گئے، عباس تھوڑا بڑے ہو گئے، جناب عباس جناب زینب کے گھر جانے لگے۔ ایک دن جناب ام البنین کے گھر آئے، ام البنین نے عباس کو دیکھا، اپنا منہ پھیر لیا۔ عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، اماں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ بی بی ام البنین فرماتی، عباس تو بھول گیا میں نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ آقا زادی کی بیٹیاں ہیں، بیٹا وہ قرآن کو مشکل سے اٹھاتی ہے، بیٹا میں نے سنا وہ تجھے گود میں لیے پھرتی رہتی ہے۔ مولا غالب فرماتے، اماں نہیں معلوم تھا، اماں آئندہ خیال رکھوں گا۔ 2 دن گزر گئے، جناب زینب نے کہا، ام کلثوم میرا پاس نہیں آیا، میرا جی گھبرا رہا ہے، اللہ خیر کرے میرے عباس کا۔ ادھر جناب زینب ام البنین کے گھر تشریف لائی، آ کر کے دروازے پر دستک مار کیا، دروازہ کھولا، دیکھا سامنے عباس بیٹھا ہے۔ جناب زینب گھٹنوں پر بیٹھ گئی، بیٹھ کر کے دونوں باہوں کو پھیلا کے کہتی ہے، عباس میرے پاس آ جا۔ عباس دوڑتا دوڑتا آیا، جناب زینب کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، ہاں میری آقا زادی۔ بی بی کہتی ہے، بہن کہہ کے پکار، کہا نہیں اماں نے بتایا ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، ام البنین تیرے پاپا کو سلام ہو۔ جناب عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، ادھر جناب زینب کی شکل جناب ام البنین نے دیکھی، عنقریب تھا کہ زینب کے آنکھوں سے آنسو نکلے، تڑپ کے کہتی ہے، عباس جلدی سے بہن کہہ کے پکار، اس سے پہلے کہ زینب رو پڑے۔ دن گزرا، عباس جوان ہو گیا، عباس کو ام البنین نے کربلا بھیج دیا، کربلا میں عباس شہید ہو گیا۔ ایک دن بشیر جب مدینے آیا تو جناب عباس کا بیٹا جعفر بشیر سے کچھ باتیں سن کے دوڑتا دوڑتا گھر آیا، آ کے کہتا، دادی ام البنین میں نہ کہتا تھا، آپ کہتی تھی عباس تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی، عباس میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ بی بی ذرا چل کے دیکھے بشیر آیا ہے۔ بی بی نے کہا بشیر کو بلا، بشیر دروازے پہ آیا، آگے کھڑا ہو گیا، کہا بشیر میں ام البنین۔ بشیر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا، بی بی تیرے عباس کے بازو کاٹے گئے، بی بی تیرے عباس کے ایک آنکھ میں 10 تیر لگے، بی بی تیرے عباس کا سر کا مغز نکل کے کندھے پہ آ گیا، بی بی تیرے عباس کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مرتبہ ڈانٹ کے کہتی ہے، میں نے تجھ سے عباس کے بارے میں نہیں پوچھا، کیا کہہ رہا ہے یہ بتا، میرا حسین کیسا ہے؟ بشیر کہتا، بی بی حسین مارا گیا، بی بی حسین قتل کر دیا گیا، بی بی حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اتنا سن کر کے آئے حسین کہہ کے زمین پہ بیٹھی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اتفاقہ ہوا، کہتی بشیر یہ بتا میری زینب کا کیا ہوا؟ کہا بی بی بازوؤں میں رسی باندھ کے دیا دیا دلایا گیا تیری زینب کو۔ جناب ام البنین نے سینے پہ ہاتھ مارا، سر پہ چادر رکھی، جنت البقیع پہنچی، ہاتھ قبر پہ رکھ کے کہتی، بی بی میں اپنے عباس کو کبھی نہیں روکی، لیکن تیرے حسین کو ہمیشہ رہوں گی۔ یہ وعدہ کر کے آئی۔ 13 جمادی الثانیہ کا دن گزرا، جناب ام البنین کو گھبراہٹ شروع ہوئی۔ جناب ام البنین سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج مجھے میرا عباس یاد آ رہا ہے، آج میرا جی چاہا میں اپنے عباس پر ہوں، لیکن میں نے شہزادی سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی عباس میں نہیں رہوں گی۔ اٹھی، اٹھ کر کے جنت البقیع پہنچی، پہنچ کر کے جناب زہرا کی قبر پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہتی، بی بی میں نے وعدہ کیا تھا میں عباس میں نہیں رہوں گی، مگر پتہ نہیں آج میرا دل تیرے عباس کو رونے کو چاہ رہا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، میرے اللہ میں نے تیری فاطمہ سے وعدہ کیا ہے میں عباس میں نہیں رہوں گی، اس سے پہلے کہ میں عباس پہ رہوں، میرا اللہ ام البنین کو اٹھا دے۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا سجاد کے پاس آیا، مولا جلدی چلیے جنت البقیع میں آپ کی دادی کی قبر میں کوئی عورت بے ہوش ہے، سجاد جلدی جلدی آئے۔ دادی کو ہلایا، بہت دور گزرا،
دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. خدا حافظ.